اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ. انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا. بس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا. اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6227. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا. وہ خوبصورت گورے مرد تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اسی دوران میں قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی. فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے. اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا. پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہوتا ہے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے. کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6228. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہگیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6229. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر، اس کے بندوں کی طرف سے، سلام ہو جبریل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر. پھر ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6230.
معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبع نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور چھوٹی جماعت پہلے بڑی جماعت کو سلام کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6233۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6234۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کے جواب دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، افشا سلام، سلام کا جواب دینے اور بکثرت سلام کرنے کا، قسم حق کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میسر ریشم کی زین پر سوار ہونے سے، ریشم اور دیباج پہننے، قصی ریشمی کپڑا اور استبرق پہننے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6235۔ یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6236۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید لیثی نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے کہ جب وہ ملے تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف، اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث ظاہری سے 3 مرتبہ سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6237۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور میں پردے کے حکم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پردے کے حکم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دولہا تھے اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے، لیکن چند آدمی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک وہیں ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تاکہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں، اس لیے واپس تشریف لائے اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا۔ لیکن آپ جب زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ نکل چکے ہوں گے۔ پھر آپ لوٹ کر آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے۔
پھر پردے کی آیت نازل ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6238۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا، پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اظہار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ تو کھڑے ہو گئے، آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹھے رہے۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ واپس ہو گئے، اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے اور چلے گئے تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو نبی کریم کے گھر میں نہ داخل ہو، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6239۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردہ کرائیں؟ بیان کیا کہ آن حضور نے ایسا نہیں کیا، اور ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت نکلتی تھیں، اس وقت گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا باہر گئی ہوئی تھیں، ان کا قد لمبا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا، اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، سودا رضی اللہ عنہا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے۔ بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6240۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے بیان کیا۔ سفیان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث زہری سے سن کر اس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یہاں موجود ہو، اور ان سے سہل بن سعد نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ سے دیکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6241۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے، گویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے چپکے تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6242۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں۔ دوسری سند، مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہوگا۔ بس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6243۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اور جب آپ کوئی بات فرماتے
تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اسے دہراتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6244۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے واپس چلا آیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات ماننی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کو سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا، اور ابن المبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو سفیان بن عینہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے بصر بن سعید سے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلا لا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلا لایا۔ وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6246۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سیار نے، انہوں نے ثابت بنانی سے روایت کی، انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6247۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سہل نے کہ ہم جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھیں جو مقام بدعا جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بدعا مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہ وہاں سے چقندر لاتی تھیں اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھیں اور جو کہ کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھیں۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں۔ ہم اس وجہ سے جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے، اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعے کے بعد کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6248۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب اور یونس اور نعمان نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں وبرکاتہ کا لفظ زیادہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6249۔ محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ۔
کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی۔ پھر واپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دوسرے سجدے کے بعد یوں کہا پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سر سجدے سے اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6252۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6253۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بندھا ہوا تھا اور نیچے فدق کی بنی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا۔ آپ بنی حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی سبھی شریک تھے۔ عبداللہ ابی بن سلول بھی ان میں تھا۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گرد پڑا تو عبداللہ نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھپا لی اور کہا کہ ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بولا میاں میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر وہ چیز حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، اپنے گھر جاؤ اور ہم سے جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر ابن رواحہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں اس بات پر تو میں ہونے لگی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر خاموش کراتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سعد، تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے آج کیا بات کہی ہے؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس بستی مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو اس حق کی وجہ سے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6254۔ عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی
اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یا نہیں۔ آخر 50 دن گزر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کیے جانے کا نماز فجر کے بعد اعلان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6255۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکہ، تمہیں موت آئے۔ میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صبر سے کام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6256۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی السلام علیکہ کہے تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیکہ اور تمہیں بھی کہہ دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6257۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6258۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر بن عوام اور ابو مرصد غنوی کو بھیجا۔ ہم سب گھڑ سوار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا ایک خط ہے جو مشرکین کے پاس بھیجا گیا ہے، اسے لے آؤ۔ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا، وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوے میں تلاشی لی، لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی ہے، قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا۔ بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک چادر ازار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش پر آپ کی فوج کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدافعت کرائے۔ آپ کے جتنے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے اللہ ان کے مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہہ دیا ہے، اب تم لوگ ان کے بارے میں سوا بھلائی کے اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود کہا کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں اور عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6259۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ انہیں بھی بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ سب لوگ ہرقل کے پاس آئے، پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل عظیم روم کی طرف سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، صحیح بخاری حدیث نمبر 6260۔ جعفر بن ربیع نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھا لیا اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی قرض خواہ کی طرف تھا۔ اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا، فلاں کی طرف سے فلاں کو ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6261۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کے لینے کو اٹھو، یا یوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لیے اٹھو۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے اتر آئے ہیں، اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو فرشتہ لے کر آیا تھا؟ ابو عبداللہ مصنف نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابو ولید کے واسطے سے ابو سعید رضی اللہ عنہ کا قول علی کے بجائے بسلہ الہ حکمک نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6262۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا مصافحہ کا دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6263۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6264۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، اس طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، التحیات للہ والصلاوات وطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم خطاب کا صیغہ کے بجائے اس طرح پڑھنے لگے، السلام علی النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6265۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ بحمدللہ
آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر کہا، کیا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں ہو؟ واللہ 3 دن کے بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات پا جائیں گے۔ میں بنی عبد المطلب کے چہروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں، اس لیے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو تاکہ پوچھا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگر وہ ہم ہی لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کی درخواست کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6266۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا لبیک و صادق، حاضر ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھے اسی طرح مخاطب کیا۔ اس کے بعد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و صادق۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ یہ کر لیں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یہ کہ انہیں عذاب نہ دے۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ بن دعامہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حدیث مذکورہ بالا بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6267۔ زید بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ واللہ ہم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مقام ربضہ میں بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پتھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر 1 رات بھی اس طرح گزر جائے، یا 3 رات کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی بچے، سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھ لوں، میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس طرح تقسیم کر دوں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لپ بھر کر دکھائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ جمع کرنے والے ہی ثواب کی حیثیت سے کم حاصل کرنے والے ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس طرح یعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر یہیں ٹھہرے رہو ابو ذر، یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش آ گئی ہو، اس لیے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا، لیکن فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے۔ پھر مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہیں ٹھہر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ عامش نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو درداء ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابو ذر نے مقام ربضہ میں بیان کی تھی۔ عامش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو صالح نے حدیث بیان کی اور ان سے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے
اسی طرح بیان کیا اور ابو شہاب نے عامش سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6268۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6269۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمری نے، ان سے نافع اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ بیٹھے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراخی کر دیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6270۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ بے حد بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کے لیے تشریف لائے، لیکن وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آیا اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ 3 آدمی بھی جا چکے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ ارشاد ہوا، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6271۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں دیکھا کہ آپ سرین پر بیٹھے ہوئے، دونوں رانے شکم مبارک سے ملائے ہوئے، ہاتھوں سے پنڈلی پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6272۔ سعید بن ایاس جریری نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6273۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے اسی طرح بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہاں اور جھوٹی بات بھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنی مرتبہ بار بار دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6274۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چل کر آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6275۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے وسط میں نماز پڑھتے تھے، اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت ہوتی لیکن مجھ کو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آنا برا معلوم ہوتا، البتہ آپ کی طرف رخ کر کے میں آہستہ سے کھسک جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6276۔ خالد نے بیان کیا، دوسری سند حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن عون نے بیان کیا، ان سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا، ان سے خالد حزائی نے، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو ملیح عامر بن زید نے خبر دی، انہوں نے ابو قلابہ کو خطاب کر کے کہا کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے آپ کے لیے چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور گدا میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ویسا ہی پڑا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 5 دن رکھا کر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 7 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 9 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ فرمایا 11 دن۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سے زیادہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ زندگی کے نصف ایام 1 دن کا روزہ اور 1 دن بغیر روزے کے رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6277۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ ملک شام گئے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ہمنشین عطا فرما۔ چنانچہ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جا بیٹھے۔ ابو درداء نے دریافت کیا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا کہ اہل کوفہ سے۔ پوچھا، کیا تمہارے یہاں نفاق اور منافقین کے بھیدوں کے جاننے والے وہ صحابی نہیں ہیں جن کے سوا کوئی اور ان سے واقف نہیں ہے؟ ان کا اشارہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں وہ نہیں ہیں؟ یا یوں کہا کہ تمہارے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی؟ اشارہ عمار رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ کیا تمہارے یہاں مسواک اور گدے والے نہیں ہیں؟ ان کا اشارہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ واللیل اذا یغشی کس طرح پڑھتے تھے؟ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ والذکر والانثی پڑھتے تھے۔ ابو درداء نے اس پر کہا کہ یہ لوگ کوفہ والے اپنے مسلسل عمل سے قریب تھا کہ مجھے شبہ میں ڈال دیتے، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اسے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6278۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6279۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو اس نام سے بلایا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے چچا کے لڑکے اور شوہر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں گھر میں قیلولہ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، ابو تراب مٹی والے اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6280۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر قیلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا ہے پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے آپ کے بال لے لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا، پھر سک ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ بیان کیا کہ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا تھا میں سے ان کے حنوط میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6281۔
اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے تھے تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر بھی جاتے تھے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے خواب میں پیش کیے گئے، جو اس سمندر کے اوپر کشتیوں میں سوار ہوں گے۔ جنت میں وہ ایسے نظر آئے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا بیان کیا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر۔ اسحاق کو ان لفظوں میں ذرا شبہ تھا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر سو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، جو اس سمندر کے اوپر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا مثل بادشاہوں کے تخت پر۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس گروہ کے سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شام پر گورنری کے زمانے میں سمندری سفر کیا، اور خشکی پر اترنے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات پا گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6282، 6283۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناوے سے اور 2 طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تھا، اشتمال سما، اور ایک کپڑے میں اس طرح احتبا کرنے سے کہ انسان کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو، اور ملامست اور منابذت سے۔ اس روایت کے مطابق معمر محمد بن ابی حفصہ اور عبداللہ بن بدیل نے زہری سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6284۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آئیں۔ خدا کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، بلکہ بہت ہی مشابہ تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف انہیں بٹھایا، اس کے بعد آہستہ سے ان سے کچھ کہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی، اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصیت بخشی۔ پھر آپ رونے لگیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، کیا آپ مجھے وہ بات بتا دیں؟ انہوں نے کہا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں۔ بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی۔ فرمایا، فاطمہ بیٹی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا
کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6285 6286۔ ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عباد بن تمیم نے خبر دی، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے دیکھا، آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6287۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی ساتھ ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں کانا پھوسی نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6288۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6289۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں کانا پھونسی نہ کیا کرو، اس لیے لوگوں کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تو مضائقہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6290۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، ان سے عامش نے، ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا۔ اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چپکے سے یہ بات کہی تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، بس میں بھی صبر کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6291۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے رہے، پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سونے لگے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6292۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو گھر میں آگ نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6293۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6294۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت برتن ڈھک لیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ یہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6295۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔ حماد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگرچہ ایک لکڑی سے ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6296۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال بنانا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کاٹنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم تخفیف کے ساتھ کلہاڑے سے ختنہ کیا۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا
کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا اور ان سے ابو زناد نے بالقدوم تشدید کے ساتھ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6298۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہوتا اس کا ختنہ نہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6299۔ عبداللہ بن ادریس بن یزید نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6300۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6301۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6302۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6303۔